دو ہدف انسان کے خاص طور پہ جو نبوت کے مبعوث ہونے سے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک انسان کی عقل رشد کرے، یعنی عقلیں اس کی کیا ہے؟ پہلے زمینوں پہ رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، جانوروں کو کھاتے تھے، آہستہ آہستہ عقلیں رشد کرتی گئیں، گھر بنے، بلڈنگیں بنی، عمارتیں بننا شروع ہو گئیں۔ پہلے خچروں پہ چلتے تھے، اب جہازوں میں اڑتے ہیں۔ عقل رشد کی نا، یہ عقل کو کس نے رشد کرنا سکھایا؟ نبیوں نے۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ تزکیہ ہے۔ سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نبیوں کو بھیجا وہ کے لیے ان کا ایک کام یُزَکِّیہِم، وہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ کوئی اور چیز تمہیں پاک نہیں کر سکتی۔ دنیا کے آپ بہترین جو ہے وہ پاؤڈر سے کپڑے دھو لیں، کپڑے صاف ہو جائیں گے، دل صاف نہیں ہوگا۔ دل صاف نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں میل ہو وہ تھوڑی صاف ہوگا۔ خوشبو لگا لیں آپ، عطر لگا لیں آپ، 1 کلومیٹر دور سے خوشبو آ جائے، عطر لگایا ہے بندے نے۔ بعض لوگ لگاتے بھی ایسی ہیں نا، دوسروں کے لیے لگاتے ہیں، ہم تھوڑی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باطن بدبودار ہے تو یہ عطر تھوڑی کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ہمیں تھوڑی آتی ہے، ملائکہ کو آتی ہے۔ یعنی جھوٹ جو بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ ملائکہ عرش پہ پریشان ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ غیبت کرنے والا جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت مردار، سگے بھائی مردار کا گوشت چباتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خدمت میں خاتون آئی، کہا روزے سے، رسول خدا نے کہا افطار کر لو، کوئی فائدہ نہیں روزے کا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے جو ہے وہ کھایا ہے۔ کہا غیبت کی ہے۔ غیبت کی یعنی تم نے سگے بھائی کا مردار کا گوشت کھایا ہے، اور باقاعدہ الٹی آئی اور گوشت باہر آیا۔ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں روزہ تمام اعضاء کا روزہ ہے، یعنی انسان کا روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بھوک اور پیٹ، نہ، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، حتیٰ ذہن کا بھی روزہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پرہیز کرتا ہے کسی کھانے سے، پینے سے، ذہن ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یہ بھی سوچ لو، وہ بھی سوچ لو۔ اچھا وہ کہتا ہے بھئی برائی سوچنے سے برائی تھوڑی ہوتی ہے، اسلام نے ایک گنجائش دی بھی نا، آپ برا سوچیں، برا نہ کریں، گناہ نہیں ملتا، لیکن روح پہ اثر پڑتا ہے۔ برا سوچتے رہو، روح اثر انداز ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ انسان کے اندر بیماریاں کون سی ہیں، اور کون سی دنیا کی لیب ہے کہ جہاں آپ کا ٹیسٹ کرایا جائے اور پتہ چلے کہ یہ منافق کتنا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ خدا نے کیا دیا؟ بولا ایک نام ایسا ہے لے لو، مومن منافق کی پہچان پتہ چل جائے گی۔ یہ کس نے دیا؟ کون دے گا؟ یُزَکِّیہِم، ہم نے نبیوں کو بھیجا تمہیں پاک کرے۔ پاک کیوں پروردگار؟ کیا ضرورت ہے پاک ہونے کی؟ کہا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے تمہارا۔ اصل تو وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اسی کے لیے پروردگار نے اتنی زحمتیں ہمارے لیے، نبی آئے، ہر دور میں نبی آیا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ وہ تو بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ کوئی کہتا ہے اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، بھائی جتنے بھی ہو گئے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو، خدا توبہ کو قبول کرتا ہے۔ خدا محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین،
توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خوب یہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی اور دانشگاہ انسٹیٹیوٹ آپ کے نفس کی تربیت نہیں کرے گا۔ آپ کو ڈاکٹر بنا دے گا، انجینئر بنا دے گا، سائنٹسٹ بنا دے گا، سارے کام کر دے گا، انسان نہیں بنائے گا۔ انسان بننے کا فارمولہ صرف اللہ نے اپنے ہادیوں کو دے کے بھیجا۔ جتنے اللہ کے ہادی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلڈنگیں بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، رشد کیا عقلوں کو۔ مگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی اللہ، مگر مولا نے نہیں کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ راستے تو ہیں، راستے ہیں، اب ہمیں نہیں، لوگوں نے پوچھے ہی نہیں۔ اب لوگ ظاہر ہے جتنی انسان کی ظرفیت ہوتی ہے سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے انسان کا علم کتنا ہے، لیکن لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے تھے مولا ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، درخت میں پتے کتنے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے۔ اب ہم سوچتے ہیں بھئی ہم ہوتے تو شاید پوچھتے، ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھنا تھا، ہم نے کیا پوچھنا تھا، ہم ابھی کیا پوچھ رہے ہیں، ابھی ہم پوچھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی مولوی ہاتھ آ بھی جائے تو کیا پوچھتے ہیں؟ عزیزان محترم، وہاں لوگ امام کو نہیں پہچانے۔ امام کہہ رہے میں یہ جانتا ہوں، میں وہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ امام جب آسمان کے راستوں سے واقف ہیں تو امام یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان ترقی کرے گا، انسان رپورٹس بنا لے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لے گا، اسپیس پہ جائے گا، یہ سب کرے گا۔ امام کو پتا تھا، لیکن امام نے بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ امام جانتے تھے انسان آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔